موضوع الدرس فی ذبائح اہل الکتاب والنکاح مع الکتابیات، سورۃ المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ کے اندر سب سے پہلے جو حکم جاری فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے معاہدے، اپنے عقود جو ہیں ان کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، اللہ نے حلال کر دیے تمہارے لیے چوپائے مگر جو تم پہ پڑھا جائے گا۔ غیر محل الصید وانتم حرم، اور نہیں حلال شکار اس حال میں کہ تم احرام میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں فیصلہ فرماتے ہیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی توہین نہ کرو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، کیونکہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم جو ہے یہ دلوں کے ڈرنے والوں کی نشانی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ وَلَا أَشْهَرَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے جو حرمت والے بنائے ہیں ان کی بھی توہین نہ کریں، ان میں بھی قتال حرام ہے۔ اشہر الحرم وللہدیہ، اور جو جانور اللہ کے گھر کے لیے بھیجے جائیں، وللقلائد، جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے، ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور جو اللہ کے گھر کا قصد کر کے آ رہے ہیں عمرے کے لیے یا حج کے لیے، اللہ کا فضل اور رضا ڈھونڈنے والے ہیں، ان کو بھی نہ چھیڑیں، ان کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے نکل جاؤ تو اب شکار کرو، یہ امر استحباب کا ہے، ضروری نہیں کہ ہر آدمی شکار کرے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا، اور نہ کسی قوم کا بغض تم کو اس بات پہ ابھارے کہ تم اللہ کے گھر سے اس کو روک ڈالو، اس سے زیادتی کرو کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، بھلائی اور خیر اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ میں اور ظلم میں کبھی تعاون نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہر حال میں اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے محرمات کا بیان فرمایا کہ تم پہ کیا کیا چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ حرمت علیکم المیتہ، سب سے پہلے تو وہ جانور جو مردار خود بخود مر گیا جس کو تم نے ذبح نہیں کیا۔ والدم، اور وہ خون، اور اس خون کی تفسیر دوسری جگہ موجود ہے قرآن میں، دمن مسفوحا، یعنی وہ خون جو ذبح کے وقت نکلتا ہے وہ خون حرام ہے۔ اگر گوشت پر کچھ خون لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ حرام نہیں ہوتا ہے۔
ولحم الخنزیر، اور اسی طرح خنزیر کا گوشت جو ہے حرام ہے، لیکن اس کا ذکر لحم کا اس لیے آیا کہ کھانے کی چیزوں کا ذکر ہو رہا تھا، ورنہ خنزیر جو ہے وہ جنس عین، وہ نجس العین ہے، اس لیے اس کی ہر جز حرام ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہے، اس کی ہڈیاں بھی حرام ہیں، اس کے بال بھی حرام ہیں، حتیٰ کہ اس کا چمڑا بھی دباغت کے بعد بھی حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس چیز کو اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ یاد رکھو، یا تو بتوں کے نام پہ جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ ذبح کرتے تھے وہ حرام ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ آدمی وما نصب علی الذبح وما ذبح علی النصب، جو استانوں پہ ذبح کرتے تھے وہ بھی حرام ہے۔ اس میں دو باتیں ہوتی، ایک قول اور ایک فعل۔ ایک بعض لوگ جیسے آج کل بزرگوں کی مزار پہ جا کے جانور ذبح کرتے ہیں، وہ بھی ما اہل لغیر اللہ بھی، چاہے وہ لاکھ دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، لیکن جب وہاں لے گئے تو نیت سے ثابت ہو گیا کہ یہ غیر اللہ کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا والمنخنقہ، اور جس کا گلا گھونٹ کے مر جائے، اس کے گلے میں رسی پڑ گئی، وہ درد سے اٹک گئی، یا ویسے کسی نے گلا گھونٹ کے مار ڈالا، والموقوذہ، تو جس کو چوٹ مار کے مارا جائے، والمتردیہ، تو جو اوپر سے گر کے مر جائے، والنطیحہ، تو جس کو کسی جانور نے سینگ مار کے مار ڈالا ہو، وما اکل السبع، اور جس کو کسی درندے نے کھا کے مار ڈالا ہو، الا ما ذکیتم، ہاں اگر ان میں کچھ جان تھی اور تم پہنچ گئے اور تم نے ذبح کر لیا تو پھر وہ حلال ہو جائیں گے۔ وما ذبح علی النصب، اور جو آستانوں پہ چڑھایا جاتا تھا، جیسے کافروں کی عادت تھی، اللہ کے کعبے کے باہر انہوں نے 360 پتھر لگائے ہوئے تھے، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تیروں سے تقسیم کرنا جو ہے وہ بھی حرام۔ کافروں کے ہاں تیر بنے ہوتے تھے، مجاور کے پاس ہوتے تھے، کسی پہ لکھا ہوتا تھا نعم، کسی پہ لا، اور وہ نکالتے تھے، اچھا بھی تمہارا کام ہو جائے گا، تمہارا نہیں ہوگا۔ اسی طرح گوشت اونٹ چندہ کر کے ذبح کرتے تھے اور پھر تقسیم کرتے تھے اس تیروں سے، پھر جس کا لا نکل آیا وہ تو بیچارہ محروم ہو گیا، تو اللہ نے حرام کر دیا کہ یہ چیزیں جو ہے قرآن اندازی الگ چیز ہے، وہ حلال ہے۔ ایک ہوتا ہے قرآن اندازی کرنی ہے، دو بھائی ہیں جائیداد تقسیم ہو گئی، دونوں کی برابر تقسیم ہے، لیکن دل میں میل نہ رہے، ان کا بھی قرآن ڈال لو، تمہارا یہ حصہ ہے یا یہ حصہ ہے، یہ جائز ہے۔ ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، وہ حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، سفر پہ جا رہا ہے، قرآن ڈالتا ہے، کس کا قرآن نکل آیا وہ ساتھ جائے گی، جس کا نہیں، تاکہ دلوں کے اندر میل نہ رہے۔ تو قرآن تو بی بی مریم کے لیے بھی ڈالا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ تیروں سے تقسیم کر کے اس پہ عمل کرنا، ذالکم فسق، یعنی سب محرمات کا استعمال کرنا جو ہے اللہ کے دین سے خروج ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، جو کہتے تھے نا ہم مٹا ڈالیں گے اور یہ چند مسلمان ہیں، آج ان کی قوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اب ان سے مت ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ ہر دور میں ہر پیغمبر کا دین اپنے وقت کے لیے مکمل تھا، لیکن حضور کا دین قیامت تک کے لیے مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتیں تم پہ پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے پسندیدہ دین اسلام قرار دے دیا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، اگر کوئی مجبور ہو جائے بھوک میں، غیر متجانف لإثم، وہ گناہ کی طرف نہ جائے، یعنی زیادتی نہ کرے، تو جان بچانے کے لیے میتا کھانا بھی جائز ہے، حرام کھانا بھی جائز ہے۔ فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اجازت تو اتنا ہے نا کہ جان بچ جائے، ہو سکتا ہے لقمہ زیادہ کھا بیٹھا، لیکن اللہ بخشنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی مہربان ہیں۔ اللہ نیتوں کو جانتے ہیں کہ تمہاری نیت جو ہے وہ اس سے لذت حاصل کرنا ہے یا جان بچانا ہے۔ ان چیزوں کے محرمات کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرمائی دوسری آیات مبارکہ کے اندر، یسألونک ماذا احل لہم، حلال چیزوں کے بارے میں کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے۔ قل احل لکم الطیبات،
ان کو کہہ دو کہ تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. طیبات جو ہے یہ خبائث کی ضد ہے. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. تو طیب خبیث کی ضد ہے. یحل علیہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اللہ کے پیغمبر ستھری چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں. وما علمتم من الجوارح مکلبین. اور جو تم نے درندے اور پرندے جن کے ساتھ تم شکار کرتے ہو اور جن کو تم نے سکھایا ہوا ہے تعلمونہن مما علمکم اللہ. ان کو تم نے سکھایا ہے جیسے تم کو اللہ نے سکھلایا ہے. فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ. اور وہ درندہ ہے یا پرندہ جو شکار تمہارے لیے پکڑے اس کو تم کھا سکتے ہو، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ سدھایا ہوا ہو، یعنی کتا ہے یا باز ہے یا شکرا ہے یا شاہین ہے یا اور بھی کوئی دنیا میں جانور ہوں گے. تو ان کو سدھائے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب چھوڑو تو چلا جائے، روکو تو رک جائے. اور دوسری سدھائے ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس جانور کو پکڑ کے بیٹھ جائے، خود نہ کھانا شروع کر دے. اگر وہ خود کھانا شروع کر دے پھر اس نے تمہارے لیے نہیں پکڑا. اور دوسرا یہ ہے کہ چھوڑتے وقت اللہ کا نام لو. اگر اللہ کا نام نہیں لیا ہے تو پھر بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. اسی لیے باقاعدہ ایک صورت ہے حدیث مبارک میں بھی ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کتا چھوڑا اللہ کا نام لے کر، لیکن جب میں شکار میں پہنچا تو وہاں ایک اور کتا بھی موجود تھا. فرمایا اللہ تعالیٰ نہ کھاؤ، پتہ نہیں اس نے پکڑا ہے یا اس نے پکڑا ہے. تو جب شبہ آ گیا جن چیزوں میں اشتباہ پیدا ہو جائے تو اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ. اصل چیز ہے کہ اللہ کا دل میں ڈر ہو، اللہ کی عظمت ہو. ان اللہ سریع الحساب. اللہ بہت جلد حساب لینے والا. کیا معنی؟ یا تو یہ ہے کہ دنیا میں بھی پکڑ لے، اور یا یہ ہے کہ آخرت میں بھی تمام مخلوق کا حساب جو ہے، یعنی دن بھی پورا نہیں ہوگا بلکہ دوپہر کا جو آرام ہے جنت والے جنت میں کریں گے اور جہنم والے جہنم میں پہنچ جائیں گے. سب حساب ہو جائے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب فرمانے والے ہیں. ان تمام احکامات کے بعد جو ہم نے آج کا سبق پڑھا ہے اس میں یاد رکھیں کہ دو مسئلوں کا بیان. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کتابیہ جو ہے اہل کتاب کی لڑکی جو ہے اس سے کسی مسلمان کا نکاح جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ دو مسئلے. تو یہ تو نص قطعی ہو گئی کہ ذبیحہ جو ہے اہل کتاب کا وہ حلال، اور اسی طرح ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنا جو ہے وہ بھی حلال جائز. یہ تو اللہ کا قرآن ہے جس میں کوئی اختلاف. اب سمجھنا یہ چاہیے کہ قرآن میں لفظ ہے کہ اہل الکتاب کا لفظ آیا ہے وطعام الذین اوتوا الکتاب، لیکن کتاب کا تعین نہیں ہے کہ کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے. یا جیسے قرآن میں آتا ہے یا اہل الکتاب، تو یاد رکھیں کہ کتاب سے مراد یہ دنیا کی کتابیں نہیں ہیں. کتاب سے مراد جو ہے کتب سماویہ ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبروں پہ اتاری ہیں، اور ان میں سب سے ارفع اعلی افضل اللہ کا قرآن ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور صحف ابراہیم ہیں، صحف موسیٰ علیہ السلام ہیں. یہ آسمانی کتابیں. اگر کوئی کہے بھی ہندوؤں کے جو وید ہیں یا سنسکرت ہے یا گرنتھ ہے، بعض لوگ ان کو بھی آسمانی کتابیں سمجھتے ہیں، لیکن دلیل کوئی نہیں ہمارے پاس، نہ ان کے پاس کوئی دلیل، لہذا وہ شمار نہیں ہو. تو اہل کتاب سے مراد وہ ہیں جن پہ آسمانی کتابیں آئی ہیں. ان میں مشہور جو ہیں یاد رکھو 4 ہیں: قرآن، تورات، انجیل اور زبور.
ورنہ کتابیں تو تقریباً 123 نازل ہوئی ہیں، لیکن مشہور اور مذکور جو ہیں وہ یہ 4 ہیں، یا پھر ذکر آیا ہے تو صحف ابراہیم اور اسی طرح صحف موسیٰ، ورنہ اور کسی کتاب کا نام نہیں آیا۔ تو اب یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، کیا مانا کہ یہ عام طور پہ اہل کتاب جو ہے وہ یہود و نصارہ کو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی تورات کے ماننے والے ہیں اور وہ بھی انجیل کے ماننے والے ہیں۔ لیکن اہل کتاب کے لیے بھی ان کا ذبیحہ کیوں حلال کیا گیا؟ کہ بھئی ہندو کا ذبیحہ تو حرام ہے، سکھ کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہے، مجوسی کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہے، ستارہ پرستوں کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہے، مشرک اور وثنی جو ہیں ان کا ذبیحہ حرام ہے، لیکن ان کا کیوں حلال ہے؟ یہ کوئی ضد کی بات نہیں کہ بھی ہمیں چونکہ ہندو سے ضد ہے تو لہٰذا ہندو کا حرام ہے اور یہودی کا حلال ہے۔ ہمارے لیے تو دونوں دشمن ہیں، یہودی بھی دشمن ہے اور ہندو بھی دشمن ہے، اور سب سے بڑا دشمن تو یہودی ہے، کیونکہ اسلام کو جس نے سب سے زیادہ نقصان میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جو اسلام کو نقصان پہنچایا ہے وہ یہودیت نے پہنچایا، اور ہر قسم کا نقصان پہنچا ہے، جنگیں کرا دی، لاکھوں لوگ مارے گئے، مذاہب پیدا کیے، فرقے پیدا کیے، جتنے 72 فرقے ہیں نا جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جہنمی ہیں، صرف ایک فرقہ جنتی، وہ 72 کے 72 یہودی ہوں گے، روافض ہیں، شیعہ ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، قدریہ ہیں، مشبہہ ہیں، کئی بلائیں ہیں، لیکن ان سب پر جو ہے اصل یہود ہے۔ سرکار دو جہاں کو قتل کی سازش کرنے والا یہودی ہے، سرکار دو عالم کو زہر دینے والا یہودی ہے، سرکار دو عالم پہ جادو کرنے والا لبید بن العاصم یہودی ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر افتراء کو انتشار پیدا کرنے والا سیدنا عثمان کو شہید کرانے والے یہودی ہیں، سیدہ عائشہ اور سیدنا علی کی جنگ کرانے والے یہودی ہیں، سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کی جنگ کرانے والے یہودی ہیں، سیدنا حسن کو شہید کرانے والے یہودی، انہیں زہر دی گئی، سیدنا حسین کو شہید کرانے والے جو ہے، یہ ساری پلاننگ جو ہے وہ یہود کی ہے۔ آج بھی ہر اسلامی ملک میں جہاں قتل عام ہو رہا ہے، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے اور مسجدوں میں جا کے قتل کیے جائے، یہ سارا پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ کسی ملک کی اقتصادیات کو تباہ کر دینا جو ہے یہ یہودیوں کا ہاتھ ہے، چونکہ لیور آف اکانمی جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہیں سونا مہنگا ہو جائے، جب چاہیں سستا ہو جائے، جب چاہیں گے ڈائمنڈ سستا ہو جائے گا، جب چاہیں گے مہنگا ہو جائے گا، کیونکہ ساری مارکیٹ ریٹ انہوں نے نکالنا ہے۔ اس لیے وہ تو بڑے آرام سے یعنی ایسا چکر چلاتے ہیں نا جی کہ اگر آپ کا $1 کو انہوں نے $2 بڑھا دیا، آپ کا تو کروڑوں روپے کا قرضہ بڑھ گیا۔ یعنی انتہائی عیار، مکار، خداع، منافق قوم جو ہے وہ یہود، لیکن ان سب کے باوجود اللہ نے ان کو اہل کتاب کہا ہے۔ ایک بات سمجھو، حالانکہ انہوں نے تو تورات جو ہے وہ بدل ڈالی،
اللہ نے خود قرآن میں فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، تورات کے کلمات بدل ڈالتے تھے۔ ایک دفعہ ایک عورت کے زنا کا مسئلہ آیا تو یہودیوں نے وہ مقدمہ جو تھا وہ حضور کی خدمت میں بھجوا دیا کہ بھئی ہماری عداوت کی وجہ سے شاید حضور رعایت کر دیں۔ حضور نے ان کو بلایا کہ بھئی تمہارے نزدیک اگر کوئی مرد اور عورت شادی شدہ زنا کرے تو کیا سزا ہے؟ تو رات میں انہوں نے کہا جی کوئی نہیں، بس ایسے ہے کہ ان کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے بازار میں گھمایا جائے اور کچھ جوتے شوتے مار کے چھوڑ دیا جائے۔ عبداللہ ابن سلام جو ان کے سب سے بڑے عالم تھے یہود کے، احبار میں سے تھے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، ان نے پہلے بتا دیا تھا حضور تورات میں بھی آیا تو واجب ہے۔ جھوٹ بول رہے ان کو کہو تورات لے آئے۔ جب تورات آئی تو وہ آدمی اتنی چالاک تھا کہ اسے اوپر ہاتھ رکھ لیا، آیت پہ ہاتھ رکھ کے باقی بات پڑھنی شروع کر دی۔ عبداللہ نے کہا حضور سے کہو ہاتھ اٹھائے، تو جب ہاتھ اٹھایا تو صحابہ کہتے ہیں آیت الرجم یتلألأ، وہ تو تورات میں رجم کی آیت چمک رہی تھی جیسے روشن ہوتی۔ تو یہ تعریف کر رہے ہیں کہ بادشاہ ہیں، انہوں نے تورات بدل ڈالی۔ اچھا، اسی لیے شیعہ کے مذہب کی بنیاد رکھنے والا عبداللہ ابن سبا یہودی ہے، تو انہوں نے بھی اللہ کے قرآن میں تحریف کی جیسے انہوں نے تورات میں تحریف کی، ان نے بھی قرآن کو بدل ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب یہ ہے کہ وہ یہودیوں سے ہماری دوستی نہیں ہے، بات سمجھیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جانور کے حلال کرنے کے لیے شرط ہے کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے، یعنی جانور پر ذبح کے وقت میں اللہ کا نام لینا واجب ہے۔ اچھا، آم کھانے کے وقت جو بسم اللہ پڑھتے ہیں یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، کسی نے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، برکت نہیں ہوگی، لیکن واجب نہیں ہے کہ وہ گناہگار ہوگا۔ اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اب دیکھیں نا جی، ہم غلہ ہے، روٹی ہے، کھانا ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، اور چیزیں ہیں، بادام ہے، اپنا ڈرائی فروٹ، ان سب پر کو بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ صرف ذبح کے وقت کیوں واجب ہے کہ منشا خداوندی یہ ہے کہ بندے کی موت آئے تو اللہ کے کلمے پہ آئے۔ جب پیدا ہو تو اللہ کا نام ہے، اللہ اکبر، اس کے کان میں اذان کو، اور جب مرنے کا وقت آئے تو من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت بھی اللہ کے نام پہ آئے، کیونکہ جان دینا یا جان لینا یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اب جانور کو جب ہم ذبح کر رہے ہیں تو آخری وقت اس کی جان لے رہے ہیں، اس وقت بھی تو اللہ کا نام آئے نا۔ اس لیے واجب ہو گیا کہ اگر کوئی جانور ذبح کیا جائے تو لازم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے، حتیٰ کہ شکار کریں تب بھی شکار چھوڑو بسم اللہ اللہ اکبر، تیر مار رہے ہیں تب بھی بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو اس میں یہ حکمت ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، ان کے نزدیک ذبح جو ہے وہ بھی بے عین ہی اسی طرح ہے، وہ بھی اللہ کے نام کے بغیر ذبح نہیں کرتے۔ اور ہمارے ہاں ایک اصول ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ نے فرمایا کہ اس کو کھاؤ جس میں اللہ کا نام لیا جائے، وَلَا تَأْكُلُوا مَا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس کو نہ کھاؤ جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ تو اصل کیا ہے کہ نام لینا اللہ کا، اور یہ ذبیحہ کے لیے، اور یہودی بھی ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں اور نصرانی بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، لہذا ان کا ذبیحہ بھی حلال ہو گیا۔ اب چونکہ ہندو اللہ کا نام نہیں لیتا، سکھ اللہ کا نام نہیں لیتا، مجوسی اللہ کا نام نہیں لیتا، تو لہذا ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ یہ ضد کا مسئلہ تو نہیں ہے، تو اصول کا مسئلہ ہے۔
یہ عداوت یا دشمنی کا مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھو۔ اچھا، ایک حدیث مبارک آئی ہے بخاری شریف میں، اس میں حضور نے فرمایا کہ سم اللہ وکل، بسم اللہ پڑھو اور کھا لو۔ یعنی ہم گئے کسی جگہ، اب کھانا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، تو فرمایا کہ سم اللہ وکل، کہ بھائی اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو اور کھا لو۔ اس سے بعد ہمارے نوجوان جو ہیں نا، جو خود دعویٰ کرتے ہیں ہر بات سمجھنے کا، تو انہوں نے یورپ میں اس بات کو اتنا اچھالا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کچھ ہے، بسم اللہ پڑھو کھا لو، جب حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے بندے خنزیر پر بھی بسم اللہ پڑھو کھا لو، میتا پر بھی بسم اللہ پڑھو تو کھا لو، خدا کا خوف کرو، حدیث سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ یہی تو ایک مصیبت ہے نا، کیا کرے آدمی؟ تنہا داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے، ہم کس بات کو رویا جائے؟ نام حدیث کا لیں گے سمجھیں گے بالکل نہیں۔ اہل قرآن دعویٰ قرآن کا کرتے ہیں کہ جی اللہ نے قرآن اتارا ہے، ہمارا قرآن پر ایمان ہے، ہم یہ تم نے جو 6 قرآن اور بنا دیے ہیں، 6 کتابیں، ان کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ تو قرآن کو مانتے ہو تو قرآن ہی تو کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا نبی کہے پکڑو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو حضور کی اطاعت کرے گا اسے اللہ کی اطاعت کی، ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے۔ قرآن کہتے ہیں تم قرآن کو کہاں مانتے ہو؟ قرآن کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہاں تم قرآن کو مانتے ہو؟ اگر قرآن مانتے ہو تو 4 رکعت نماز عشاء کس آیت میں لکھی ہے؟ مغرب کی 3 رکعتیں کس آیت میں لکھی ہوئی ہیں؟ فجر کی 2 رکعتیں کس آیت میں لکھی ہوئی ہیں؟ تو اس لیے یاد رکھیں ہمارا قرآن پر بھی ایمان ہوگا، لیکن وہ ایمان تب ہوگا جب محمد مصطفیٰ پر ایمان ہوگا کہ ہمیں قرآن سمجھانے والے کون ہیں، اور حضور پہ ایمان کب ہوگا کہ لا ما انا علیہ واصحابی، جب صحابہ پر ایمان ہوگا، جن کا صحابہ پر ایمان نہیں حضور پر بھی ایمان نہیں۔ اور صحابہ کی بات ہمیں پہنچائے گا کون؟ تابعین، تبع تابعین، محدثین، مجتہدین، ائمہ۔ تو یہ تو ایک کڑی ہے، جہاں تم چھوڑو گے تو کڑی ٹوٹ جائے گی۔ ہم فقہ کے بھی محتاج، ائمہ کے بھی محتاج، محدثین کے بھی محتاج، حدیث لینی ہو پڑھنی ہو محدثین کے محتاج، اس سے کیا کیا احکام نکلے ہیں فقہا کے محتاج۔ اسی لیے تو بڑے بڑے محدثین فرماتے تھے فقہا کی خدمت میں کہ انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، بھئی ہم تو صیدلی ہیں، ہم تو فارماسسٹ ہیں، ہم نے دوائیں جمع کر کے کھانے میں لگا دی ہیں، ابجد کے حساب سے، ABD کے حساب سے لگا دی ہیں، لیکن یہ دوائی کس مرض میں کام آئے گی یہ تمہارا کام ہے، طبیب تو تم ہو۔ اس لیے ہمیشہ سمجھیں، اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ نعوذ باللہ حرام پہ بھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ جو چیزیں حرام ہیں، میتا حرام ہے، خنزیر حرام ہے، دم مسفوح حرام، بسم اللہ پڑھے اور کھا لیں، یہ معنی تھوڑا ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ تمہارا تسلی ہے کہ یہ ذبیحہ انشاءاللہ اسلام کے طریقے کے مطابق ہے، اور یار ہم مسلمان کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم ایک اہل کتاب کے گھر میں بیٹھے ہیں، لازمی ذبیحہ کیا ہوگا انہوں نے تو اسلام کے مطابق کیا ہوگا، تو اس میں پھر بلا وجہ شک نہ کرو، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ تو اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے تو یہودی ہو یا نصرانی ہو، اگر وہ جانور جو ہماری شریعت میں حرام ہے اس کو ذبح کرے گا تو ہمارے لیے وہ حرام ہے، جیسے خنزیر ہے، اب کوئی یہودی یا نصرانی خنزیر ذبح کر کے ہمیں کھلائے وہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ میدا ہے کہ وہ جانور جو مر گیا ہے حرام ہے، اب وہ ہمیں کھلائے تو حرام ہے۔ گلا گھونٹ کے مر گیا وہ حرام ہے،
چوٹ لگ کے مر گیا وہ حرام ہے، اوپر سے گر کے مر گیا وہ حرام ہے، سینگ مار کے کسی جانور نے مار دیا وہ حرام ہے، کسی کو جنگلی جانور نے چیر پھاڑ ڈالا مار ڈالا وہ حرام ہے۔ اب وہ کہے گے جی میں نے اس میں بسم اللہ پڑھا ہے، وہ بسم اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ وہ تو ہم مسلمان کا بسم اللہ پڑھا ہوا بھی اعتبار نہیں کرتے۔ اگر کوئی مسلمان خنزیر کو ذبح کرے حلال ہو جائے گا، کتے کو ذبح کرے حلال ہو جائے گا، کہ جی میں بسم اللہ پڑھا ہے تو مسلمان بھی ہوں۔ اور اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کے نام پہ ذبح کرے، لاکھ دفعہ بسم اللہ پڑھے، وہ حرام ہے۔ اس لیے اچھی طرح بات کو سمجھ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ میں تو خود اللہ نے فرمایا ہے کہ اس قالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ کہتے ہیں وہ تو کافر ہو گئے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا بیٹا خدا ہے۔ یہ کہتی ہے کہ تین میں ایک خدا ہے، تو لہذا وہ کیسے اہل کتاب ہیں؟ لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی قرآن نے کہا ان کو اہل کتاب، اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے مدنی آپ ان کو دعوت دیں کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، یعنی اس مسئلے میں وہ ہمارے شریک ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، وہ اس لیے کافر ہیں کہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے کفر کی وجہ یہ ہے، لیکن وہ اہل کتاب تو ہے۔ جیسے مثلا مسلمان ہے قبروں پہ سجدہ کرے، مسلمان تو ہے، قبروں کے طواف کرتے ہیں لیکن مسلمان، تو جس طرح ان میں غلط عقیدے گھر کر گئے ان میں بھی غلط عقیدے گھر کر گئے۔ اچھا اسی طرح لیکن یاد رکھیں کہ ایک آدمی دہریہ ہے، وہ دین کو مانتا ہی نہیں ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ موسیٰ، اس کا ذبیحہ حرام ہے۔ یا اگر کوئی آدمی اللہ نہ کرے مسلمان ہونے کے بعد وہ یہودی بن گیا، آپ کہے کہ میں اہل کتاب ہوں، میرا ذبیحہ وہ اہل کتاب، وہ تو مرتد ہے۔ اگر اسلام کو چھوڑ کے اس نے دوسرا مذہب اختیار کیا تو مرتد ہو گیا، مرتد کا ذبیحہ جو ہے وہ تو حرام ہے، وہ تو حلال ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اچھی طرح اس باتوں کو سمجھ گو۔ بعض علماء نے احتیاط کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے مراد یہ ہے کہ ان کا تورات و انجیل پہ ایمان ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ کہتے ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہ کہتے ہو، تو اب وہ جو ہے ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ لیکن اگر وہ ان کو خدا مانتے ہیں وہ تو کافر ہو گئے، وہ تو دین نصارہ پہ رہے نہیں، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ بھی نہیں رہے، تو ان کا ذبیحہ بھی بہرحال عمومی حکم یہ ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ اور یہاں اللہ نے لفظ تو فرمایا ہے کہ طعام کا، لیکن مراد ذبح اہل کتاب ہے، مراد طعام نہیں ہے، یاد رکھو۔ طعام کا اطلاق روٹی پر بھی ہو جاتا ہے، سالن پر بھی ہو جاتا ہے، سبزیوں پر بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں مراد جو ہے ذبح اہل الکتاب۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور طیبات سے کیا مراد ہو گئی؟ یعنی پاکیزہ صاف ستھری چیزیں، گندی چیزیں نہیں، جیسے چھپکلی ہے، بچھو ہے، اسی طرح اور کئی حقیر اور گندی چیزیں، ان کو دیکھ کر بھی طبیعت نفرت کرتی ہے، وہ گندی چیزیں شریعت نے ان کو بھی حرام کر دی کہ وہ حرام۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ جیسے ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا ذبیحہ بھی ان کے لیے حلال ہے۔ کیا مانا؟ تم اس کا اشارہ یہ ہے کہ اگر کوئی اہل کتاب آئے تو کھانا دے سکتے ہو، اس کو کھلا سکتے ہو، کیونکہ طعام حکم حل اللہ، حلال تو تب ہوگا نا جب اس کو کھانے کو دیں گے۔
اگر کھانے کو نہیں دیں گے تو حلال کیسے ہوگا؟ تو لہذا اگر وہ ہمیں دے تو ہم کھائیں گے، اگر ہم انہیں دیں تو وہ بھی کھائیں گے، جیسے ان کے لیے حلال ہے ہمارے لیے حلال۔ اچھا، اس لفظ کو بڑھانے کی کیا ضرورت تھی آخر قرآن میں؟ دیکھیں نا کہ ایک بات آ گئی، پہلے سے آ گئی، اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم، آ گیا۔ اب یہ کہ وطعامکم حل لهم، یہ کیوں آیا دوبارہ؟ تو علماء نے فرمایا کہ اس میں اشارہ تھا کہ کہیں ذبیحے کے حلال سے یہ نہ سمجھ لینا کہ جیسے ہمارا ذبیحہ ان کے لیے حلال، ان کا ہمارے لیے حلال، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ ان کے لڑکے کا ہماری لڑکی سے نکاح حلال ہو جائے، نہ 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 نہ، وہاں یہ قید ہے کہ تمہارا نکاح تو ہو سکتا ہے لیکن کسی مسلمان لڑکے کا کسی مسلمان لڑکی کا اہل کتاب سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے دوبارہ وضاحت کر دی تاکہ تم کسی شبہ میں اور شک میں مبتلا نہ ہو جاؤ، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ کسی عالم سے اگر قرآن وظیفہ لے کے پڑھیں، اگر وہ تعداد بتلائیں کہ بھی اس کو مثلا 100 دفعہ پڑھو، 200 دفعہ، 1000، کوئی بات نہیں، کیونکہ حضور پاک نے بھی فرمایا ہے نا کہ مغرب کے بعد 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تعداد تو ہو گئی نا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ، تعداد ہو گئی۔ اب وہ تعداد 100 ہو یا کروڑ ہو، تعداد جائز ہے۔ کہتے جی کہ اللہ کریم نے 7 کا جو عدد ہے اس کو بڑی اہمیت دی ہے، یہ آپ کا خیال ہے؟ 40 کا عدد بھی آیا ہے قرآن میں، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اسی طرح 19 کا عدد بھی آیا ہے علیہا 19 کہ جہنم پہ جو دروغے ہیں وہ 19 ہوں گے۔ اسی طرح جنت کے دروازے 8 ہوں گے۔ تو یہ تو کوئی اللہ کے ہاں عدد شدت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ اعداد کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو بہت بعد کے لوگ جو ہے نا انہوں نے علم الاعداد ایجاد کیا ہے، اللہ معاف کرے، وہ حساب لگاتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے، تیرے ماں کا نام کیا ہے، پھر جناب اس کے عدد کتنا بنتے ہیں، اور فلاں ستارے کے عدد کتنا بنتے ہیں، فلاں برج کے عدد کتنا بنتے ہیں۔ یہ تو ساری چیزیں غیر اسلامی ہیں۔ اللہ نے جو کہہ دیا بس ہمارا ایمان ہے کہ آسمان 7 بنائے، 8 نہیں بنائے، اس کی مرضی ہے۔ 7 سماوات طباقا، زمینیں 7 بنائی، ومن الارض مثلہن۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بہت فرق باطلہ جو ہے، جیسے ان کا علم الاعداد پہ ایمان ہے، علم الالوان پہ ایمان، یہ سارے عقیدے غلط ہیں، یاد رکھو۔ یہ عقائد جو ہے، اچھا بعض کہتے ہیں 13 کا عدد جو ہے منحوس ہے، 7 کا عدد جو ہے وہ مبارک ہے، 19 کا عدد جو ہے مبارک ہے۔ اس لیے بہت ساری کمپنیاں اپنی چیزوں کے ریٹ لکھتی ہیں نا 20 روپے 19 پیسے، وہ برکت کے لیے لکھتی ہیں، ان کو 19 کا کوئی چکر نہیں ہوتا، اصل چکر وہ ہے ان کے عقیدے میں 19 کا عدد آئے گا تو برکت ہو جائے گی۔ اچھا آپ کی گاڑی میں اگر وہ کہتے ہیں 19 کا عدد آ گیا یا 7 کا آ گیا تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، یہ ان کے جاہلانہ عقیدے ہیں، کافرانہ عقیدے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یاد رکھو گے۔ ہمیں تو جو اللہ نے حکم دیا ہمارا ایمان ہے، لیکن علماء نے الحمدللہ ان کو ان کی زبان میں بھی جواب دیا۔ انہوں نے کہا اگر 19 کا عدد اتنا مبارک ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی 19 ہے، مان لو پھر تم۔ اور سورت قاف والقرآن المجید میں حرف کاف جو ہے وہ 57 دفعہ آیا ہے، وہ بھی 19 پہ برابر 3 پہ تقسیم ہو جائے گا، تو اس کو بھی مان لو، پھر تم 19 کو مانو۔ تو علماء نے الحمدللہ ان کی زبان میں بھی ان کو جواب دیا۔
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کا حکم ہے، 7 چکر ہیں، حضور پاک نے طواف کے 7 چکر کیے ہیں، بس ہمارا ایمان ہے۔ صفا مروہ میں حضور نے 7 چکر کیے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن حکمتیں اللہ کے ہاں ضرور ہیں کہ جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں تو 7 اعضاء پہ سجدہ کرتے ہیں، یسجد علی 7 اعضاء، جب آدمی سجدہ کرتا ہے 7 اعضاء پہ، 2 ہاتھ ہو گئے، یہ 2 گھٹنے ہو گئے، 4 اور 2 پاؤں ہو گئے 6، اور 1 آپ کا چہرہ ہو گیا 7۔ اچھا، اسی طرح جو میرے بھائی بعض دیکھے ہیں ہم نے، نماز پڑھتے ہیں نا، سیدھے کی حالت میں پیچھے دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں، تو بعض فقہا کے نزدیک ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے کہ نماز ہوتی ہی 7 اعضاء پہ تم نے ایک عضو تو اٹھا لیا ہے، تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ وہ تو حدیث کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کی حکمت ہے کہ اگر تم میری ان 7 نعمتوں کو نہیں مانو گے تو لہا 7 ابواب، پھر جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، میں بھی تمہیں پھر ان میں داخل کروں۔ اللہ عالم کیا حکمتیں ہیں، لیکن اسلام کے ہاں عدد کوئی ایسی بات نہیں۔ اب جس کے بیٹے یعنی 7 ہوں وہ تو ٹھیک ہے، اگر 6 ہوں تو نکال دے گھر سے، یہ کیا بات ہے؟ جاہلوں کے عقیدے ہیں۔ بس اللہ نے فرمایا 7۔ اگر مدینہ منورہ سے کسی عورت نے احرام نہیں باندھا، عمرہ نہیں کیا، اگر کوئی عذر نہیں تھا تو دم ہے، میقات ہے مدینہ منورہ، ذل حلیفہ جو ہے وہ تو میقات ہے۔ ہاں کوئی عذر تھا، کوئی نوکری تھی، کوئی ڈپٹی تھی، کوئی تجارت تھی، کوئی کام تھا، تو پھر تو بچت ہو سکتی ہے، ورنہ تو بالکل دم ہے، یا عمرہ بھی کرے یا فوراً عمرہ کر لے، مدینے جا کے عمرہ کر لے، پھر دم نہیں لینی پڑے گی۔ میں نے غصے میں کہا کہ میں اس آدمی کے ساتھ کام کروں تو مجھے میری بیوی پہ طلاق ہے، غصہ تمہارا ہے، طلاق بیوی پہ ہے۔ بہرحال حنفی مسئلہ تو بڑا مشکل ہے، بہتر یہ ہے کہ دارالافتاء میں جا کے تم فتویٰ لے لو، حنفی مسلک میں تو یہ طلاق معلق ہے، کام کرو گے طلاق ہو جائے گی، لیکن بعض فقہا اس کو قسم قرار دیتے ہیں کہ یہ حلف تھی تو لہذا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، طلاق نہیں ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے مفتی سے جا کے فتویٰ لو۔ بھائی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے بغیر عذر کے عمرہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یعنی بنا ضرورت نہ کرے، ضرورت ہے کہ عورت نے نہیں کیا عمرہ، اب کر سکتی ہو۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اس کا کرنے سے ہم منع نہیں کر سکتے، لہذا جتنا عمرہ کرے جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر جائز ہی نہ ہوتا تو بی بی عائشہ کو حکم نہ ملتا، اور اگر ہم کہیں کہ صرف بی بی عائشہ کے لیے تھا تو حضور فرماتے خاصۃ لک، صرف تیرے لیے ہے۔ باقی صحابہ کرام عبداللہ بن عمر نے بھی عمرہ کیا ہے، تمہیں کس نے کہا کہ صحابہ نے نہیں کیا؟ عبداللہ بن زبیر نے بھی کیا ہے، یہ تو بلوغ المرام کی حاشیے پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ وسیلے کے بغیر اللہ سے سیدھی دعا کریں۔ اگر ہم دور سے درود شریف پڑھیں گے تو اللہ فرشتوں کے ذریعے اپنے نبی کو پہنچاتے ہیں، اگر ہم واجہ شریف میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں گے تو حضور سنتے ہیں، یہی حدیث میں ہے اور یہی جمہور کا مسلک ہے۔ باقی اختلاف تو آج کل ہر مسئلے میں ہے، کسی ایک مسئلے کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا جس میں جھگڑا نہ ہو۔ میرا تعلق جو ہے انڈیا سے ہے، ہماری تمنا ہے کہ آپ انڈیا آئیں، انشاءاللہ جب زندگی ہوگی اللہ چاہیں گے تو آئیں گے۔ پہلے میں کئی دفعہ انڈیا گیا ہوں، نفلی طواف ہو یا فرضی طواف ہو، ہر طواف کے بعد 2 رکعت ضروری ہے۔ بہرحال افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھے، ورنہ پورے حرم میں جہاں پڑھے۔ صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے ہر دفعہ کعبے کی طرف رخ کر کے دعا مانگے، کوئی ضروری نہیں، ایک دفعہ مانگنے کافی ہے، بہرحال دعا منظور ہوتی ہے۔ اسلام اشارہ کر رہا ہے اور کیا، اسلام کا معنی یہی ہے۔
میں نے عمرے کا طواف کیا، پہلے چکر میں کندھا ننگا کرنا یاد نہیں رہا، بعد میں کر لیا، کوئی بات نہیں، یعنی کوئی جرمانہ نہیں۔ میں ہر دفعہ دلی سے گروپ لے کے آتا ہوں، عمرہ بھی کرتا ہوں، لیکن اس دفعہ میں بیمار تھا، انشاءاللہ کوئی دم نہیں، آپ معذور تھے۔ کہتے جی کہ چاروں ائمہ میں سے ایک امام کی تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ حضور کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ جو لوگ یمن میں تھے وہ حضرت ابی موسیٰ اشعری کی تقلید، معاذ بن جبل کی تقلید کرتے تھے، مکے والے کا فتویٰ ابن عباس دیتے تھے، مدینے والوں کو حضرت زید دیتے تھے، وہاں بھی ایک ہوتا تھا۔ کوفے میں عبداللہ بن مسعود تھے، سارے تو فتویٰ دیں، صحابہ میں تو کچھ زیادہ سے زیادہ 13 صحابی ہیں فتویٰ دینے والے، باقی تو سب ان کی بات سن کے ماننے والے ہیں۔ بہرحال جماع نہیں کیا آپ نے، دوائی یہ جماع تھے تو اس پر گناہگار ہیں، لیکن وہ کفارہ نہیں آتا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک آدمی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، روزے کے ساتھ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک لحاف کے نیچے، ایک کمبل کے نیچے، ایک چادر کے نیچے سو سکتا ہوں؟ اور گھر میں نہیں۔ اس کے کچھ دن بعد ایک اور آدمی نے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے کی حالت میں ایک بستر پر ایک کمبل میں اپنی بیوی کے ساتھ سو سکتا ہوں؟ فرمایا کہ ہاں۔ تو صحابہ کے لیے مشکل ہو گئی کہ دو حدیثیں ہو گئی، ایک میں فرماتے ہیں نہیں سو سکتے ہو، ایک میں فرماتے ہیں سو سکتے ہو۔ تو محدثین نے جمع کر دیا، انہوں نے کہا جس کو کہا تھا سو سکتے ہو وہ بوڑھا آدمی تھا، خطرہ کوئی نہیں تھا، اور جس کو منع کیا تھا وہ جوان تھا، کسی وقت بھی گڑبڑ کر سکتا تھا۔ تو حکمت ہوتی ہے ہر چیز۔ تو تم جوان آدمی ہو تو پھر عمرے میں بیوی کے ساتھ سونے کے لیے آئے ہوئے یہاں آئے، عمرہ کرنے آئے ہو؟ اصل میں یہ بھی کیا کریں، ہوٹل مل گیا، ایئر کنڈیشن مل گیا، کمرہ مل گیا، اپنے گھر میں تو بجلی بھی نہیں آتی نا، یہ بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں نا۔ مدینہ منورہ کل جائیں گے، طواف الوداع کوئی ضروری نہیں، عمرے والوں کے لیے طواف الوداع ویسے واجب ہی نہیں ہے، لیکن اچھا ہوتا ہے کر لو کہ ایک حدیث میں مطلق لفظ ہے ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، تو عمل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر حضرات سیمپل فروخت کرتے ہیں، سیمپل بیچنا حرام ہے، لکھا ہوتا ہے ناٹ فار سیل، ان کو مفت ملتا ہے، وہ اس کو بیچتے ہیں تو حرام کھاتے ہیں۔ نماز جنازہ میں تکبیرات میں ہاتھ اٹھائیں، حنفی ہے تو نہ اٹھائے، حنبلی ہے تو اٹھا لیا کریں، کون سا کوئی فرض کا مسئلہ ہے، کفر اسلام کا مسئلہ ہے؟ یہ تو اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں۔ والدین کے لیے عمرہ بالکل کر سکتے ہو، زندہ ہیں، فوت ہو گئے، کچھ بھی ہیں۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، اس کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی گیا، اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، زیارت ہو گئی، لیکن پڑھ لو تو بڑی فضیلت ہے۔ حدود حرم میں کسی کو نکاح کا پیغام دینا درست ہے؟ کیوں یہاں نکاح نہیں ہوتے، بغیر نکاح کے رہتے ہیں؟ یہ عجیب بات ہے بھئی، حدود حرم میں اگر پیغام ہی نہیں دیا جاتا تو نکاح پھر کیسے ہوگا؟ یہ سارے مکے والے بغیر نکاح کے ہیں۔ بالکل درست ہے جناب۔ میرے پاس ایک اقتراح ہے، ٹھیک ہے اگر اچھا ہو تو اللہ کامیاب کرے۔ میں پاکستان سے چھٹی کاٹ کے آیا، احرام نہیں باندھا، عمرہ بھی کرو، دم بھی ادا کرو۔ بچیوں کو دنیاوی تعلیم کہاں تک دینی چاہیے؟ جتنا ضرورت ہو، ضرورت کے بغیر کوئی فائدہ نہیں۔ اور آج کل جب تعلیمی مخلوط ہے
کالجی مخلوط ہیں، لڑکے لڑکیاں اکٹھی پڑھتی ہیں، تو پھر آگ اور کپاس جہاں ہوگی پھر آگ تو لگے گی نا، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ فلم دیکھنا بھی حرام ہے، موسیقی سننا بھی حرام ہے۔ وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن سننا اور فلمیں دیکھنا حرام ہے۔ اگر حدود حرم میں ایک سانپ مار دیا تو کوئی بات نہیں، حکم ہے محمودی چیزوں کو مارا جائے۔ جو آدمی مار دے پتہ نہیں کیا، بار سانپ کا مارنا جائز ہے، یہ تھوڑا ہے کہ ہم مکے میں گئے آؤ جناب میں ڈس لو۔ مسواک کب کریں؟ حنفی مسلک میں وضو کے ساتھ، کیونکہ یہ مطہرۃ للفم ومرضات للرب، منہ کو پاک کرنے والا، رب کو راضی کرنے والا۔ بعض علماء فرماتے ہیں عند کل صلاۃ، تو عند کا وہ یہ لیتے ہیں کہ ہر نماز سے پہلے بھی، تو بہرحال ان کا بھی ایک فہم ہے، ورنہ احناف کے نزدیک وضو سے پہلے ہے۔ وضو کے بعد اور نماز سے پہلے کریں تب بھی سنت پوری ہو جائے گی، کوئی جھگڑا نہیں بابا، یہ مستحبات ہیں۔ ایک آدمی نے طائف سے احرام باندھا، طواف کر لیا، صفا مروا نہیں دوڑا، بال کٹوا دیے، دم پڑ گئی۔ اگر ایک آدمی نے اپنے ملک سے آگے عمرہ کر لیا ہے، اب وہ جیرانہ سے یا مسجد عائشہ سے یا جدے سے بار بار عمرے کرے، لاکھ دفعہ کرے، جو چیز ثابت ہے وہ کروڑ دفعہ کرو۔ طواف کرنا ثابت ہے، لیکن حضور پاک نے کبھی 10 طواف نہیں کیے ایک دن میں، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو منع نہیں، کیونکہ اصل ثابت ہے۔ اوپر کی منزل میں طواف کیا جائے تو بہتر ہے، اصل تو جتنا کعبے کے قریب ہو بہتر ہے، لیکن آج کل اختلاط ہوتا ہے، عورتوں کا دور بھی کرے تو جائز ہے۔ مسجد جیرانہ سے حضور پاک نے خود عمرہ کیا ہے اور مسجد عائشہ سے حکم دیا ہے، اب اور شرعی حیثیت پتہ نہیں کیسے ہوتی ہے، خود عمرہ فرمایا حضور۔ اگر اکیلے نماز میں کھڑے ہو، دوسرا بندہ پیچھے سے آ جائے، بہرحال حنبلی مسلک میں اور امام شافعی کے نزدیک، میں نفل پڑھ رہا تھا، پیچھے سے فرض پڑھنے والے نے آ کے میری نیت کر لی تو صلاۃ المفترض خلف المتنفل کو وہ جائز کہتے ہیں۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، امام کا قوی ہونا ضروری ہے اور دونوں کی نیت کا اتحاد ضروری ہے، اس کی اپنی نیت، اس کی اپنی نیت۔ ایک آدمی جدے سے آیا، طواف کر لیا، پھر درس میں بیٹھ گیا، بعد میں صفا دوڑے گا، کوئی بات نہیں۔ بھائی اگر امام نماز حرم میں پڑھا رہے، آپ دیکھیں کہ امام اس جانب ہے یا اس جانب ہے، جس جانب ہے اس آگے نہ ہو، باقی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ طواف سب سے افضل ہے، کیونکہ اور کسی جگہ طواف نہیں ہو سکتا۔ آپ قرآن شریف ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، اشراق پڑھ سکتے ہیں، خیرات کر سکتے، طواف تو نہیں کر سکتے۔ اگر احرام عمرہ مکمل کرنے کے بعد بال نہیں کٹوائے، احرام کھول دیا، پھر 10 منٹ کے بعد احرام باندھ کے بال کٹوائے، کوئی جرمانہ نہیں۔ مودودی صاحب نے ترجمہ کیا، اچھا اللہ قبول فرمائے۔ میری بیوی کو پالا ہے موانی نے، عمر 70 سال سے زیادہ ہے۔ میرے لڑکوں جن کی عمر 14-15 سال ہے، آپ سکتی عمر سے، بوڑھی عورت ہے، اس کے لیے رعایت بھی ہے۔ کہتے جی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں امریکہ میں اور کینیڈا میں
مشین والے گوشت کو حلال کہتے ہیں، بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ حکم ہے کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وما ذبح ذبائح یذبح ذبح، تو سارے یہ کیا مانا مشین اس کو کرنٹ مار کے مار ڈالے؟ مشین نے اللہ کا نام پڑا ہوا ہے اس کو۔ کوئی ہر کچھ تو خیال کرو، یہودی بھی نہیں کھاتا مشین کا کاٹا ہوا، تو مسلمان ہو کے کھاتے ہو۔ یہودیوں کا جو کوشر ہے وہ بھی ذبح ہوتا ہے، ذبح کے بغیر وہ کبھی نہیں کھاتے۔ کہتا ہے کہ طواف میں خیال آیا کہ میں نے جب وضو کیا تھا بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، اگر دو آدمیوں نے عمرہ کر لیا، دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، ایک دوسرے کے بالوں پہ اس طرح پھیرے، جائز ہے۔ بہرحال حارث بن ضرار کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں وہ اسلام لے آیا تھا۔ تلاوت کے دوران میں اذان آ جائے تو جواب دینا ضروری نہیں ہے، اگر دے تو پھر بسم اللہ پڑھ کے قرآن شروع کرے گا۔ نماز کے بعد جب بھی ذکر کریں دائیں ہاتھ سے کریں، حضور کو دائیں ہاتھ پسند تھا ہر چیز میں، لیکن یہ نہیں کہ بالکل بائیں پہ کبھی ہاتھ ہی نہ لگے، پھر تو کھانے میں بھی ایک ہاتھ ایک کو باندھ کے رکھا کریں، وہ نہیں لگنا چاہیے۔ بھائی حکم ہے افضل ہے کہ دائیں ہاتھ سے کرو، یہی تو مشکل ہے نا، ایک لفظ آگے اسی پہ کھڑے ہو جائیں گے، اتنا جمود ہو جاتا ہے جیسے برف جمی ہوئی ہے۔ خدا کے بندے، آخر حضور پاک نے انگوٹھی کے بارے میں باقاعدہ محدثین نے بام باندھے ہیں کہ تختم بالیمین اور تختم بالیسار، کہ انگوٹھی دائیں میں بھی پہنی اور بائیں میں بھی پہنی، تو پھر اس کو بائیں کو چھوڑ دیں گے ہم؟ یہ کیا ہے؟ حتیٰ کہ اگر آپ حمام میں جائیں گے تو پہلے بائیں پاؤں رکھیں، مسجد میں جائیں گے تو بائیں، سب کا کام ہے اپنا اپنا۔ اگر لوگ ناف کے نیچے احرام باندھیں تو بالکل ناجائز ہے، کیونکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ عورہ ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے، اگر تھوڑا سا بھی ظاہر ہو جائے نہ نماز ہوگی نہ طواف ہوگا۔ اگر طواف کے دوران اس لائٹ سے آگے نکل آئے تو یاد آیا کہ استلام نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، مستحب ہے، کیا کیا نہیں کیا نہیں کیا۔ کیا چڑیا پر بسم اللہ پڑھ کر کوئی چیز پھینکی وہ گرتے گرتے مر گئی، وہ حرام ہے؟ حرام تو شکار تھوڑا ہی ہے، وہ تو لگے نا اس کو، یہ تو چوٹ سے مر گئی یا گرنے سے مر گئی نا، وہ تو حرام ہے، متردیہ میں آ گئی یا موقوذہ میں آ گئی۔ حالت احرام میں پیشاب کیا، اس کے کچھ قطرے احرام کی چادر کو لگے، پانی نہیں تھا، تو بعد میں جب پانی ملا دھو ڈالو، یہ دم نہیں پڑتا، دم تو نہیں پڑتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے عمرہ کرنے کے بعد بال کٹوا لیے، پھر خیال آیا کہ صفا مروہ کا ایک چکر کا میں پورا کر لو جا کے، بس دم شم کوئی نہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد اگر چادر اتار کے حجامت بنائے کوئی حرج نہیں، دونوں چادر تو نہیں اتارو گے نا، ایک ہی اتارو گے نا، دونوں اتار کے کوئی تمہاری حجامت بنائے گا، ہاں دوسری طرح حجامت بنا دے گا مار مار کے۔ تو اگر اوپر کی چادر اتار لی تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں بلا وجہ بال پڑے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سب صحیح، صحیح ہے، ہاں جی۔
لیکن سمجھنے کے لیے عالم چاہیے، تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی. سب